آج دیکھیے ہم مائیں بچوں کو باپ کی کتنی اطاعت سکھاتی ہیں. اکثر تو چھپی چھپی سیاست چل رہی ہوتی ہے کہ باپ سے کاٹ کے بچوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے، اور خاص طور پر اگر اختلاف ہو جائے. ہم تو یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. اس کے بعد اسی نسل میں آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے. مالدار ترین خاتون کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی کہ جب آپ کو وحی ملتی ہے اور آپ غار حرا سے آتے ہیں کس کیفیت میں ہے، کون سہارا دیتا ہے، کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، کون حوصلہ بڑھاتا ہے. ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں. اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل اوڑھ لیجئے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا، وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں، جب اہل اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرکین نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا، یعنی ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا. اس صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، لین دین ختم، ان کے ساتھ نکاح یا قرابت کا معاملہ نہیں کرے گا. یہ صحیفہ دراصل مقاطع یعنی بائیکاٹ کا صحیفہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے. مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کسی کو بھیجتے، وہ جا کے اس خانہ کعبہ سے اس کاغذ کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے. کیوں؟ ابھی تیاری نہیں تھی، ابھی وہ وقت نہیں تھا، ابھی اعراض کا وقت تھا. بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر ڈالا، آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئیں. یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دہ زندگی تھی، نہ آرام، نہ کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آ گئی تھی. مکہ کے بعض رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے، لیکن وہ بالکل ناکافی تھا، اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا. چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بیمار ہو گئی. اب وہ سن رسیدہ بھی تھی، یعنی بڑی عمر کی ہو گئی تھی. ان کا رنگ کالا پڑ گیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا. یہاں تک کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ چاہتے تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے، وہ مکہ میں ہی رہ لیتی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو، یا کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کے سٹیٹس سے ماں باپ کے گھر بڑا ہو، وہ یہی مصیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی. سارا وقت یہی احسان جتا جتا کے اپنے عمل برباد کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ محنت کی، میری قربانی، میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں، کیونکہ صبر جو نہیں. حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی قافلہ جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف
ان کا سامان ہوتا تھا اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا. اتنی مالدار خاتون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو. جبریل آ کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں. حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا؟ حضرت سودا سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب وہ 6 سال کی عمر کی تھی، اور رخصتی ہوئی تھی ان کی جب وہ 9 سال کی عمر کی تھی. حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی. جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے پاس فرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آ کے خوشخبری دی تھی، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا. جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا. اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اس میں حضرت عائشہ کی رضامندی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے. اور 9 سال کی عمر میں وہ اتنی میچور ہیں کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں علم و حکمت میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، اور آپ کو معلوم حضرت ابوبکر مکہ کے ان گنے چنے چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے، لٹریٹ پرسن تھے، انٹلیکچوئل پرسن تھے مکہ کے، اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. یہ آج کے اصطلاح میں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ تھا جس کی ایک بیٹی پیغمبر کے نکاح میں آ رہی ہے. عورتیں تو اور بھی بہت تھیں. حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن جو اسپنج کی طرح ہوتا ہے، ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے. جتنی بھی اور خواتین تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ، وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں یا پھر میچور تھیں یا ان کا ایک ذہنی سانچہ بن چکا تھا. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی. ابوبکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے. دن رات حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں، سارا دور ان کے سامنے ہے. پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں. ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ حجرہ ہے، سب کچھ سیکھ رہی. جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے پھر اس کو توڑ کے ڈی کنڈیشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے. اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے، جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے، اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تہجد کے وقت، جیسے ایک حدیث میں آتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے، اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جایا کرتے تھے. تو وہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھی. کتنی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں، کوسچنز کر رہی ہیں، اور پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا. وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، مختلف طرح کے وفد وغیرہ. اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عائشہ بنی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. مرد حضرات کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا، لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے، جو دن رات آپ سے سیکھتی تھی. چونکہ بالکل حجرہ ساتھ تھا مسجد کے، اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو مسجد نبی کو موجودہ دور میں بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا. لہٰذا آپ جب باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے، کچھ سکھا رہے ہوتے تھے، تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ، اور انتہائی ذہین تھی، لکھنا بھی جانتی تھی، پڑھنا بھی جانتی تھی.
اسی لیے آپ کے بعد تقریباً 48 سال تک، گویا نصف صدی تک، عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. اس پر میں 1-2 کوٹیشنز آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی. ابن عبد البر کا حضرت عائشہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ حضرت عائشہ 3 علوم میں یکتائے زمانہ تھی، کوئی ان کے برابر نہیں تھا. علم الفقہ، علم الطب اور علم الشعر. فقہ، طب، فقہ کہتا ہے دین کی سمجھ، وہ خاص یعنی فروعات کا علم نہیں، یہاں دین کی سمجھ کا معنی. طب اور شعر. لوگوں کو حضرت عائشہ کی واقفیت شعر و ادب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پہ حیرت ہوتی تھی. ابن ابی ملیکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا، آپ کی شاعری پہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور یہ ان کا ادبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی. لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہیں؟ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ کی حساب دانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے. بہترین میتھمیٹیشین بھی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نام سنا ہوا؟ صحابی ہے نا، یہ بہت فقیہ اور عالم صحابی ہیں. حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے. یعنی جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کو، اور یہ ابو موسیٰ اشعری تو خود ایک عالم ہے، وہ کہتے جب ہمیں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا. پھر اسی طرح عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض، حلال اور حرام، شعر و ادب کی تاریخ اور ان کے حسب نسب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن